6 اکتوبر 2023 کو اچانک حماس نے اسرائیل کے اوپر زمینی، فضائی اور سمندری رستوں سے حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے اور 200 کے قریب قیدی بنے۔ اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی کے اوپر بمباری اور ایئر سٹرائک شروع کیے جو تاحال اب تک جاری ہیں، جس کے نتیجے کے اندر 24,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 47,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں کے اندر 11,000 سے زائد کی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے اور بہت سی کثیر تعداد کے اندر لوگ زخمی بھی ہیں۔ تو اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے اچانک اسرائیل کے اوپر یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے بہت سے جواب سوشل میڈیا پہ آپ کو مل بھی رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس یہ اسرائیل کی لانچ کردہ ہوا یہ ایک تنظیم ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ہم پہ حملہ کریں اور بدلے کے اندر ہم سارا کا سارا فلسطین ختم کر دے اور اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کا جو کنسپٹ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکے۔ لیکن بہرحال اس کے متعلق ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی عربوں سے یہ امید اور توقعات لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے مسئلے کو حل کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سیاسی اور معاشی تعلقات کو بحال کرنا شروع کر دیا۔ اب اسرائیل کے ساتھ ایک وقت تک مصر جو کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے معاملے پہ لڑتا رہا، بہت ٹائم پہلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اپنے سیاسی اور معاشی تعلقات ان کے ساتھ بحال کر لیے ہوئے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سعودی عربیہ نے اپنے جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کرنے لگ گیا، جس کی گونج ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی پتہ چل رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد اب فلسطینی لوگوں نے سوچا کہ اب یہ ہمارا مقدمہ تو ان سے کوئی نہیں لڑ رہا، یہ آہستہ آہستہ اپنے تعلقات ان سے بحال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی اثناء کے اندر فلسطینی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہوگا ہمیں خود کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے مقدمے جن کے اوپر ڈالے ہوئے تھے وہ تو ان کے ساتھ اپنے سیاسی اور معاشی تعلقات کو استوار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو سامنے رکھتے ہوئے حماس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب رہی بات یہ کہ حماس نے حملے کے لیے 6 اکتوبر کا دن کا کیوں ہی انتخاب کیا، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، عرب اسرائیل کی چوتھی جنگ بھی اسی دن کو لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ 6 اکتوبر 1973 کو مصر، شام، عرب اتحاد اور اسرائیل کے مابین شروع ہوئی تھی۔ یہ دن یہودیوں کے لیے یوم کاپور کا دن تھا، یعنی یہ دن یہودیوں کا مقدس ترین دن تھا اور یہود کو اس دن کے اچانک حملے کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دن اچانک ہمارے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنی بھی عرب اور اسرائیلی جنگیں ہوئیں ان کے اندر عربوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بہت نقصان بھی ہوا۔ لیکن جو جنگ 73 کو ہوئی تھی، یہ دن یہودیوں کا مقدس ترین دن تھا۔ اس دن کے اندر انہیں اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، انہیں سوچ بھی نہیں تھی کہ حماس کے لوگ ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جتنی بھی عرب اور اسرائیلی جنگیں ہوئیں ان کے اندر عربوں کو ایک خاصی شکست کا سامنا کرنا، بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 1973 کی جنگ کے اندر اسرائیل کا ناقابل تسخیر زخم ٹوٹا اور وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے اوپر مجبور ہوا۔ تو ناظرین، لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ عرب اور اسرائیلی جنگ کی اصل وجہ اور تعلقات اور تاریخ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس جنگ کی اصل وجہ اور تاریخ کیا ہے۔